الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، حقوق العباد کے بارے میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جس میں آج ہم نے بات کرنی ہے والدین کے حقوق۔ آپ کو پتہ ہے کہ والدین کی ہماری زندگیوں میں کتنی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں والدین کو اسپیشل پروٹوکول دینے کا حکم دیا ہے، اور جہاں اپنی بات کی ہے وہاں پر والدین کو ساتھ رکھا ہے۔ قرآن مجید کی مشہور آیت آپ نے سنی ہوگی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو اور والدین پر احسان کرو۔ احسان عزیز طلبہ کیا ہے؟ ایک ہے انصاف، عدل، اس کے اوپر جو ڈگری ہے، جو سٹیٹس ہے، وہ احسان کا آتا ہے۔ عدل کہتے ہیں جتنا آپ کے ساتھ کسی نے کیا ہے اتنا کرو۔ احسان ہے کہ تمہارے ساتھ جتنا ہوا ہے اس سے کئی گنا آگے بڑھ کر کرو۔ اور یہ والدین کے لیے احسان کا لفظ آیا ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرو، جبکہ حقیقت یہ ہے، تجزیہ یہ ہے، پریکٹیکلی یہ ہے کہ ہم تو والدین کے ساتھ اتنا بھی سلوک نہیں کرتے جو برابر کا ہو۔ جتنا والدین نے ہمارے لیے سیکریفائز کیا ہے، قربانی دی ہے، ہمارے لیے زندگیوں کو وقف کیا ہے، ہمیں پروان چڑھانے کے لیے انہوں نے نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا، نہ اپنی عزت دیکھی، لگے رہے، ہم تو اتنا بھی نہیں ان کو دیتے۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے رشتے بنائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہمارے ساتھ سب سے زیادہ ہے، اور آپ نے خود فرمایا کہ تم اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہاری اپنی ذات کے لیے، تمہارے والدین کے لیے، تمہارے عزیز و اقربا کے لیے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ اس میں والدین کے بارے میں باقاعدہ کہا گیا کہ والدین سے زیادہ تم مجھے چاہو، مجھے پروٹوکول دو، میری اتباع کرو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس بندے کی حکم ہم نے ماننا ہے وہ ہے اس کا والد۔ تیسرا درجہ آتا ہے عزیز طلبہ، تیسرا اس کائنات میں ایک اللہ کا درجہ ہے جو سب سے بلند تر ہے، اللہ کی بات ہر صورت ماننی، اس کے بعد اپنے نبی کی بات کو پروٹوکول دینا، اس کے لیے جٹ جانا اور نبی کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھنا، یہ ایمان ہے۔ لیکن اس کے بعد تیسرا درجہ اس کے والد کا آتا ہے، والدین کا آتا ہے، یہ ہے پروٹوکول۔ اب ہم کہیں کہ والدین تو عام آرڈنری چیز ہیں، چاہا تو حکم مان لیا، چاہا تو چھوڑ دیا، چاہا تو ماں کو محبت سے پکارا، چاہا تو اس کو زور سے اور القاب دے کر پکارا۔ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ میری ماں ہے، میرے لیے اس کا کیا درجہ ہے، بلکہ ہم اس کو سوسائٹی میں رہتے ہوئے دوسرے لوگوں سے بھی زیادہ آرڈنری ڈیل کرتے ہیں۔ آج کل بچوں کے دماغوں میں یہ ہے کہ سب سے جو ہولی چیز ہے گھر میں وہ میری ماں ہے، اس کو جیسے چاہو کرو، اس کا تو ویٹیج ہی نہیں رکھا جاتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ویٹیج بنایا۔ آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہوگی جس میں ایک صحابی پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا، آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا، آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ اور پھر پوچھا، پھر آپ نے فرمایا تیرے باپ کا۔ کیا پروٹوکول ہے آپ دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری جنت اور دوزخ
والدین کے ساتھ ریلیٹ کی ہے۔ جو بندہ والدین کا نافرمان ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس کو جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھے گی، اس کو یہ نہیں پتہ چلے گا جنت ہے یا نہیں ہے۔ جنت کی خوشبو میلوں تک آنی ہے، پتہ آپ کو، لیکن اس کے باوجود اس بندے کو جنت کی خوشبو کا نہیں پتہ چلنا جو والدین کا نافرمان ہے۔ عزیز طلبہ، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں، اگر اس کو آپ کلاسیفائڈ کریں، اس کی میجرمنٹ کریں، اس کی گریڈنگ کریں، تو سب سے زیادہ جو عظیم نعمت اللہ نے دی ہے وہ والدین ہے۔ اللہ پر ایمان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، ایمانیات کے بعد سب سے زیادہ بڑا درجہ والدین کا، آپ اندازہ کریں، ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے۔ اور کیوں ہماری زندگیاں بے ربط ہو چکی ہیں، بے ذائقہ ہو چکی ہیں، ہمیں اپنی زندگی کا سرور کیوں نہیں آ رہا، ہمارا دل اس دنیا میں کیوں نہیں لگتا، ہم کیوں افسردہ رہتے ہیں؟ کبھی غور کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں، ان سے محبت کی باتیں نہیں کرتے، ان کی سنتے نہیں ہیں، ان سے پیار نہیں کرتے، ان سے اپنے دل کی باتیں نہیں کرتے، ان کی دل کی باتیں نہیں سنتے، ان کو ہم نے ویران رکھا ہوا ہے۔ عزیز طلبہ، سب سے زیادہ والدین کی جو کھیتی ہے وہ سیراب ہوتی ہے بچوں کی محبت کے ساتھ۔ ان کو آپ لا کر کھلاتے رہے نا کہ یہ ابو جی کھا لو، یہ کر لو، وہ کر لو، وہ کہتا نہیں میرے پاس تم بیٹھو۔ اس کو جو کولنگ ملتی ہے وہ بچوں سے ملتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ دوستوں کے پاس بیٹھے بیٹھے رات کے 1 بج رہے ہیں، لیکن والد والدہ کے پاس اس کا حال پوچھنے کا وقت نہیں ہمارے پاس۔ یہ ہماری جو ہے نا سسٹم ہمارا ڈیولپ ہوا ہے۔ تو پھر جب والد والدہ فوت ہو جاتی ہے تو پھر ہم روتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، ہمارا تو سہارا ختم ہو گیا، ہمارے ساتھ تو یہ ہو گیا۔ پھر آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، پھر آپ کو کوئی ویٹیج دینے والا نہیں ہے۔ دنیا میں اگر کوئی بچے کو ویٹیج ملتا ہے، پروٹوکول ملتا ہے، بچے کی آبیاری کی جاتی ہے، اس کی آنکھوں کو دیکھا جاتا ہے، اس کے چہرے کو دیکھا جاتا ہے۔ لوگ تو چہرے کو نہیں دیکھتے، یہ والدین ہیں جو بچے کے چہرے کو دیکھتے، میرے بچے کا چہرہ کھلا ہوا ہے یا افسردہ ہے، میرے بچے کی آنکھوں میں نم تو نہیں ہے، میرا بچہ کہیں کوئی چیز ڈسٹرب تو نہیں کر رہی اس کو۔ ساری چیزیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ میرے بچے کی صورتحال کون ہے دیکھتا، بتائیں۔ آپ ایک دن افسردہ چہرے سے نا اپنے دوست کے پاس بیٹھ جائیں نا، بات نہ کریں اور ایسے ہی رہیں مغموم، اس نے دوسرے دن کہنا جاؤ یار اپنا گھر جاؤ، مجھے کام ہے، اس نے آپ سے ملنا چھوڑ دینا۔ یہی ہے کہ والدین جب آپ مغموم ہوں گے، پریشان ہوں گے، غمگین ہوں گے، غم زدہ ہوں گے، تو آپ کو سینے سے لگاتے ہیں اور آپ کو وہ صحیح سپورٹ کرتے ہیں۔ جو غم آپ کے اندر ہوتا ہے عزیز طلبہ، وہ محبت سے اس غم کو نکال دیتے ہیں، آپ کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ والدین، تو ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ یہ چیز ایسے ہی ہے، مل گئی ہے۔ پوچھیں ان سے جو یتیم ہوئے، جو پیدا ہی یتیم ہوئے، جو بعد میں آنن فانن ایکسیڈنٹل یتیم ہو گئے، پوچھیں ان کے۔ سورج چمک رہا ہے، آب و تاب ہے، یقین کریں جو بچہ یتیم ہے اس کے سامنے اندھیرا ہے، جتنا مرضی سورج نکلا ہے اس کو پتہ نہیں لگتا سورج نکلا ہے، اتنا ان کے اندر اندھیرا آ جاتا ہے۔ پوچھیں ان سے جا کر، جو والدین جو ہے جو جن کے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے عزیز طلبہ، والدین کی قدر کریں۔ یہ نعمتیں ختم ہونے والی ہیں، یہ نعمتیں نے سدا بحال نہیں چلنا۔ کون کہتا ہے کہ میرے والدین موجود ہیں؟ کسی کے 15 سال، 20 سال، 30 سال۔ کوئی خوش قسمت ہوتا ہے جو 60 سال کا ہو جاتا ہے، کہتا ہے میرا والد زندہ، میری والدہ زندہ۔ یہ دیکھنے میں بہت کم آتا ہے، اور قابل رشک ہے وہ لوگ جو خود بھی 60 سال کے ہو گئے ہیں، ان کے والدین ان کو نظر آتے ہیں۔ تو جو کچھ ہے عزیز طلبہ، والدین پر نشاور کریں، ان کو محبت دیں، وہی سارا کچھ ہے۔ اگر آپ نے زندگی سے لطف اندوز ہونا ہے تو اپنا جو ہے وہ کرائٹیریا چینج کریں، رجحانات والدین کے ساتھ رکھیں، وہ آپ کو دعائیں بھی دیں گے
اور آپ کا خیال بھی رکھیں گے، آپ کو بہت زیادہ اچھی چیزیں ملیں گی اس دنیا میں۔ عزیز طلبہ، صحیح رہنمائی اگر آپ نے لینی ہے تو والد سے لو۔ ہم دوستوں سے لیتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، والدین سمجھاتے ہیں بیٹا ایسے نہیں ایسے نہیں، وہ کہتا ہے ابو آپ کو نہیں پتہ وقت بدل گیا، اب 5th جنریشن کا دور ہے، آپ پیچھے ہٹ جاؤ، اب ہم نے خود فیصلے کر۔ جب ان کا سر دیوار پہ لگتا ہے پھر وہ روتے ہیں ہمارے ساتھ، کیا پھر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے اب آگے چلنا ہے۔ کتنی دفعہ بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، پیسہ ضائع کر لیتے ہیں، گھاٹے ڈال کر گھر آ جاتے ہیں کہ یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، والدین پھر بھی اس کو یقین کریں، ایسے ایسے والدین جنہوں نے اپنے گھروں کو بیچ کر اپنے بچوں کو دے دیا کہ جاؤ یار کاروبار کر لو، کچھ کر لو، تمہیں سکون ہو جائے۔ آپ وہ کرائے پہ چلے، گھر سے بے گھر ہو گئے، لیکن اپنے بچوں کو کہا چلو تم کاروبار کر لو۔ اس طرح والدین کرتے ہیں۔ تو پھر بھی اگر ہم کہیں کہ ہمارا کوئی جو ہے نا وہ حق نہیں ہے والدین پر، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تو پھر دیکھ لیں انسان جو ہے پھر ناتواں ہے، روتا ہے، پھر اس کو نظر نہیں آتا۔ یہ بات تھوڑی ذہن میں رکھیں، وقتی طور پر آپ کے جذباتی فیصلے آپ کو تا دم زندگی پر رونے پر مجبور کر دیں گے۔ یہ دیکھ لیں، بندہ ساری زندگی روتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہوا۔ یہ جتنے بندے چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں نا، بچے بڑے لگے ہوئے ہیں کام، کوئی دکانوں پہ لگے ہوئے ہیں، کوئی ریڈیو پہ، کوئی ادھر ہیں، سب کے اندر جا کے دیکھیں انہوں نے حرکتیں کیا کی ہوئی ہیں، ذرا نوٹ کریں انہوں نے جو ہے کیا ہے جس کی وجہ یہاں تک پہنچے ہیں۔ والدین کی ہدایت پہ انہوں نے ویٹیج ہی نہیں دیا، اس کو دیکھا نہیں ہے، یہ حال ہوتا ہے۔ پھر ساری زندگی پھر کرائے پہ، پھر جو ہے وہ محنتوں پہ، پھر جمعہ بازار، پھر بدھ بازار، پھر نوکری ہے، پھر دوسری نوکری، یہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں پھر رونا پڑتا ہے۔ جس بندے نے والدین کو نہ سمجھا، یہ رگڑا ضرور لگتا ہے۔ یہ بات لکھ لیں، 1200 روپے کے اسٹامپ پہ لکھ لیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے والا بندہ کبھی چین سے نہیں بیٹھے گا، وہ پوری زندگی ذلیل ہوتا رہے گا۔ ادھر سے مکان کرائے پہ لیا، 2 سال کے بعد وہ مکان خالی کرنا پڑتا ہے اور سامان آگے کی طرف جاتا ہے، آدھا جاتا آدھا ٹوٹ جاتا ہے۔ کرائے پہ کرایہ، کرائے پہ کرایہ کیوں ہوتا ہے؟ جب وقت تھا سمجھنے کی، جب والدین سمجھاتے تھے بیٹا دیکھ لو بیٹا سویا ہوا ہے، 12-1 بجے تک سویا ہوا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، دیکھا جائے گا، یہ ہے۔ اور جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ بیٹا آج کچھ نہیں بچنا، آج پانی نے بہا کر لے جانا۔ نہیں ابا میں فلاں جگہ پہ چڑھ جاؤں گا، نہیں ابا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، میں یہ کر لوں گا۔ ادھر سے پانی کی چھال آئی، بچہ ختم۔ سیم ہوتا ہے، سیم عزیز طلبہ، سیم ہوتا ہے۔ جو بچے کہتے ہیں نہیں، ان کے ساتھ یہی کچھ ہونا ہے، ان کو چھال آنی ہے، ختم ہو جانے، روتے رہیں گے، رگڑا لگتا رہے گا، مزدوریاں کرتے رہیں گے، اپنی بیگم سے بھی جھٹکیاں کھاتے رہیں گے، اور جو ہے نا بچوں سے بھی کہیں گے، بچے بھی کہیں گے ابا تم نے کیا کیا ہمارے لیے، ہمیں جو ہے نا پیدا کر کے ہمیں ادھر رڑے پہ رکھا ہوا ہے، نہ کوئی ہمارے گھر خوراک ہے، نہ کوئی پھل ہے، نہ کوئی دودھ ہے، نہ ہمارے پاس کوئی اور فیسلٹیز ہے، اس لیے ہمیں پیدا کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں ہمارا باپ بیوقوف ہے جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ شادی سے پہلے اپنے ارینجمنٹ بھی کرتے۔ آج کل یہ بھی سلسلہ ہے کہ بچہ بڑا ہو گیا شادی کر لے، وہ بچہ بڑا تو ہو گیا، اس نے کھلانا نہیں ہے، بتاؤ اس کو مکان نہیں چاہیے۔ جو بچہ آ جاتا ہے نا دنیا میں عزیز طلبہ، وہ بچہ بڑا اہم ہوتا ہے، وہ اتنا اہم ہوتا ہے، آپ اس کو ابھی نہیں سمجھ سکتے کتنا اہم بچہ ہوتا ہے۔ اس کو کتنی نیڈز ہوتی ہیں، پتہ آپ کو، کتنے اچھے کپڑوں کی نیڈز ہے، کتنی اچھی خوراک کی نیڈ ہے، کتنا اچھا اس کا رہن سہن رکھنا چاہیے۔ یہ اللہ کی عطا ہے، اس کا کتنا پروٹوکول بنتا ہے بچے کا، کبھی غور کیا؟ ساری دنیا ایک طرف ہے، بچے کا پروٹوکول ایک طرف ہے، یہ آپ کو پتہ ہے؟ ہم نہیں سمجھتے کہ ہمیں نہیں پتہ۔ اتنا بچہ اہم ہے، ساری دنیا کی نعمتیں اس کے قدم پہ رکھنی چاہیے بچوں پہ، لیکن والد ہے کہ پہلے اس نے اللہ تلے گزارا، والدہ نے شادی کر دی، بچے ہو گئے، وہ پھر اور کولو کی بیل کی طرح بھاگا پھرتا، کام کرتا، کیسے پوری پڑے؟ روزانہ تو چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، اندر بندے کی خوراک نہیں جاتی۔ جوان بچے دل کے مریض بن رہے ہیں، پتہ کیا ہے؟ جوان بچے جگر
کی خرابی کا شکار ہے. جوان بچوں کے گردے خراب ہو رہے ہیں, جوان بچوں کا خون گندا ہو گیا ہے, جوان بچوں کے پھیپھڑے ختم ہو گئے. جائیں سوشل میڈیا پہ, اخبارات پہ نیوز دیکھیں, کتنے بچے 30-40 سال کی عمر میں رگڑے جا رہے ہیں. ان کی بیوہ ہے کتنے سال کی, 30 سال کی بیوہ ہے. کتنے بچے ہیں, 3 بچے ہیں. بتائیں وہ کیا کریں. جب بات ہی کسی کی نہیں ماننی, اپنی صحتوں سے کھیلتے جانا, رات دن پتہ ہی نہیں ہے, سپاریاں کھاتے جانا, فلاں چیز کھا لو, باہر کی چیزیں کھا لو, اور جو گند بلا منہ میں ڈالتے رہنا, بھاگے پھرتے رہنا, تو پھر نتیجہ یہی نکلنا ہے کہ جو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, ان کی شامت آتی ہے. آپ کی شامت نہیں آئے گی, ان کی آئے گی جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں. دنیا میں پتہ بچے, انسان کے بچے کتنے خوبصورت ہوتے ہیں, جان بندے کی نکال دیتے ہیں بچے. جب ابا ابا کہتے ہیں, جب جو ہے نا وہ ماما ماما کہتے ہیں, جان نکلتی ہے. تو ان کی نیڈز نہیں پوری کرنی, کس نے کرنی بتائیں. یہاں ہم کہتے ہیں کچھ نہیں, وقت ہے, بعد میں کیا ہونا. تو اس لیے عزیز طلبہ, ان تمام مسائل کا یہی حل ہے کہ والدین کی خدمت کریں, دماغ کو حاضر کریں, حاضر کہ میں کہاں کھڑا ہوں, مجھے کیسے. یہ کوہ ہمالیہ کا نام سنا ہوا ہے, دنیا کا سب سے بڑا سلسلہ کوہ ہمالیہ. پاکستان میں پیدا ہونے والے بچے کے لیے کوہ ہمالیہ جیسے چیلنجز ہیں, آپ کو پتہ ہے اتنا چیلنج ہے یہ ملک میں. آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ملک ہے, ملک جس نے آپ کو ادھیڑ کے رکھ دینا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں, کیونکہ کچھ ہے ہی نہیں پہلے, تو پھر کرنا کیا ہے. پھر یا باہر بھاگے پھریں گے, ذلیل ہوتے پھریں گے, یا پھر ادھر جو ہے وہ پلمبر بن گئے, یا ادھر ادھر کام کریں گے, لوگوں کو ڈلیوری بھی دیں گے, ہوم ڈلیوری سروس, پانڈا یا دوسرے سروسز آپ دینا شروع کریں گے. تو یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے کہ جب ہم نے وقت تھا اس وقت سمجھا نہیں کہ یہ میرا وقت ہے, میں اس کو ذرا جج کر لوں, میں ذرا تھوڑا سا غور کر لوں, اپنے آپ کو ذرا سنبھال لوں. جان نکلتی ہے محنت کرنے کو, ٹھہر کے دیکھ لیں نتیجہ کا نکلتا ہے. یہ بچے جو ہے نا, بچے جب آپ نے پیپر دینا نا, تو آپ کی انگلیاں درد کرنی ہیں. پتہ آپ کو کیوں درد کرنی ہے؟ کہ آپ نے لکھا ہی کچھ نہیں ہے, کبھی پریکٹس ہی نہیں کی, کبھی ہینڈ رائٹنگ کو بہترین نہیں بنایا. ہینڈ رائٹنگ کا مسائل, پھر اس کے بعد لکھنے کے مسائل, پھر پین پکڑنے کے مسائل, پھر جو ہے وہ جو کی ہے اس کو ڈنڈا کیسے لگانا ہے اس کے مسائل. آپ کو تو ابھی تک کی کے ساتھ ڈنڈا لگانا بھی نہیں آتا کہ اس کو کھینچنا کیسے. وجہ کیا ہے؟ کوئی پتہ نہیں ہے کہ کہاں ہیں اور کہاں ہم نے جانا ہے. عزیز طلبہ, یہ جو چیزیں ہیں یہ تلخ ہیں, میری بات کو ذرا غور کے سمجھ جائیں. چھوڑ دیں ساری دوستیاں, بیٹھا کریں گھر, کتابیں کھولا کریں, والدین کے ساتھ بیٹھیں, توجہ دیں, لکھیں, پڑھیں, غور کریں, خود کریٹ کریں. نقل در نقل, رٹا در رٹا برباد کر دیتا ہے. آپ کو پتہ ہے, ایجوکیشن کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایجوکیشن ہوتی کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ سوال رٹ لیے بس ٹھیک ہے. عزیز طلبہ, وسیع فیلڈ ہے. خود کریٹر بنیں, خود لکھنا پسند کریں, تحریر بنائیں, پیراگراف بنائیں, اور دیکھیں, بار بار دیکھیں, جج کریں, کسی سے مشورہ لیں, اپنے آپ کو نا تیار کریں. بہت مشکل ہے. 10 بندوں کی اسامیاں آتی ہیں, 10 بندوں کی, 10,000 کینڈیڈیٹ وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں اچھے سے اچھے. کسی جگہ پر گریجویشن کی ضرورت ہے, وہاں پر PhD بندے کھڑے ہیں. میں نے ایک دفعہ دیکھا درجہ چہارم, یہ جو چھوٹا سٹاف ہوتا ہے, اس کے لیے آدھا کلومیٹر کی میں نے لائن دیکھی ہے اپلیکیشن جمع کروانے کے لیے. آدھا کلومیٹر کی لائن, اور اس میں کون سے شامل ہیں؟ LLB بھی شامل ہیں, پوسٹ گریجویشن بھی شامل ہے, جو جمع کروانے والے. ساری دنیا اکٹھی ہو کے جاتی ہے کہ میں لگ جاؤں. چھوٹی چھوٹی ملازمت کے لیے لوگ جو ہے نا وہ لاکھوں دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہم سے پیسے لے لو, ہمیں یہ. تو خود محنت کرو گے تو ضرورت نہیں رہے گی لوگوں کی یہ چاپلوسی کرنے کی. خود ڈھونڈو, تمہارے اندر سارا کچھ ہے. عزیز طلبہ, سارا کچھ ہے. یہ نہ سوچنا کہ دوسروں کے پاس تھا انہوں نے لے لیا, نہیں. بس اپنے آپ کو سیٹ ویٹ کر لو اور والدین کے زیر نگی رکھو. شکر کرو تمہیں اللہ تعالیٰ نے والدین جیسی نعمت سے نوازا ہے.
اللہ تعالی ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔